نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة الفصل الأول عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمنتكها وموبقها رواه مسلم وفي رواية لا إله إلا الله والله أكبر تملأان ما بين السماء والأرض لم أجد هذه الرواية في الصحيحين ولا في كتاب الحميدي إلا في الجامع ولا في الجامع ولكن ذكرها الدارمي بدل سبحان الله والحمد لله. کتاب جو عوام الناس کے علم میں ہے وہ کچھ اور ہے، اور کتاب علماء اور فقہا کے ہاں جو بولی جاتی ہے وہ کچھ اور ہے. فقہا کے ہاں جو کتاب ہے وہ مستقل مسائل کا مطلب ہے، جہاں یہ کہتے ہیں کتاب تو جتنے مسئلے ہیں سب بیان ہوں گے، اسے نو نو کر کے بیان کریں گے، فصل فصل کر کے بیان کریں گے، باب باب بیان کر کے، لیکن پورے مسائل آئیں گے. جیسا کہ انہوں نے کہہ دیا کتاب الطہارت، تو طہارت کے جتنے مسئلے سب آئیں گے. بس طہارت اگر ڈکشنری کھولیں ہم اور لغت کا جائزہ لیں تو طہارت کے معنی پاکیزگی، صفائی، ستھرائی، نظافت، یہ ڈکشنری میں معنی ملے گا طہارت. لیکن فقہا کے ہاں طہارت کے وسیع تر معنی ہے. نجاست کا الٹا ہے طہارت. نجاست بنے گندگی، غلاظت، سب سمجھتے ہیں نجاست، اور نجاست کا الٹا ہے طہارت. تو فقہا کے یہاں گندگی بھی دو طرح کی ہے، ایک گندگی تو دیکھنے میں آتی ہے اور ایک گندگی دیکھنے میں نہیں آتی. تو جو گندگی دیکھنے میں آتی ہے اسے خباثت کہتے ہیں، جیسے پاخانہ پیشاب دیکھنے میں آتا. تو جو گندگی دیکھنے میں نہیں آتی ہے اسے حدث کہتے ہیں. جیسے خروج ریح ہوا، یہ ہوا نکلی، کہیں دیکھنے میں کوئی گندگی تو آئی نہیں. اور کچھ لوگوں کی حالت جو ہے بڑا پاؤں کھا کھا کر کے 2 رکعت پڑھنے کی بھی ان کو طاقت نہیں، لیکن یہ گندگی تو دیکھنے میں نہیں آتی، اس کو حدث بولتے ہیں. اسی طرح رکوع اور سجدہ والی نماز میں آپ اگر ہنس دیے گئی آپ کی نماز، حالانکہ ہنسی میں کیا کون سی گندگی نکلی، لیکن وہ بارگاہ الہی کے ادب کے خلاف ہے کہ آپ کھڑے ہو، اسے عاجزی کرنے کے لیے ہنس رہے ہو. ہنسی مذاق کا نام کب سے عبادت ہوگا؟ حدث ہے وہ. تو اس کو حدث بولتے ہیں، دیکھنے میں نہیں آتی. اس کو خبث بولتے ہیں، اس کو حدث. تو نجاست ایک حکمی ہے، ایک حقیقی ہے. حقیقی دیکھنے میں آتی ہے، حکمی دیکھنے میں نہیں آتی. اسی طرح طہارت بھی 2 طرح کی ہے، ایک حقیقی ہے، ایک حکمی ہے. حکمن وہ طہارت ہے، جیسے پانی سے آپ نے غسل کر لیا یا وضو کر لیا، حقیقی طہارت آپ کو حاصل ہو، لیکن پانی ہے ہی نہیں اور آپ کو غسل کی ضرورت ہے یا وضو کی ضرورت ہے تو کیا کریں گے؟ پانی ہے ہی نہیں. سفر میں ہیں آپ، میلوں پانی نہیں مل رہا ہے، کہیں خریدنے سے بھی نہیں مل رہا ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ تو تیمم کریں. تو تیمم مٹی سے کیا جاتا ہے، پاک مٹی سے. تو مٹی لے کے ملنا چہرے پر اور ہاتھ پر، یہ تیمم ہے. تو یہ تو اور گندہ ہونا ہے بظاہر. پہلے سے ناپاکی تھی وہ مٹی بلی اور ہو گئے، لیکن نہیں، حکمن آپ پاک ہو گئے.
پھر بھلے پانی 10 سال نہ ملے وضو کرنے کو تو یہ طہارت کافی ہوگی. حکماً یہ طہارت ہے. چلو اب یہ سامنے آپ کے ہاؤس ہے نا, یہ سامنے ہاؤس ہے, آپ پانی کو بہتا ہوا ہونا چاہیے. بہتا ہوا پانی پاک ہے, رکا ہوا پانی جو ہے اس میں وہ صفائی اور ستھرائی نہیں ہے جو بہنے والے پانی ہے. وہ بہتا رہتا ہے برابر, صاف ہوتا رہتا ہے, لیکن فقہا نے کہا جو ہاؤس ہو اس کو حکماً پاک کر دیں. ضرورت تھی, آئی بات سمجھ. تو کچھ طہارتیں حکمی ہے, حکماً یہ طہارت ہے. التراب طہور, پانی تو پاک کرنے والا ہے ہی, مٹی بھی پاک کرنے والی. کہا کتنے دن, کہا ولو الی عشر حجج, 10 سال پانی نہ ملے جب بھی پاک کر دیا. کیا کچھ اللہ نے ہم لوگوں کے لیے آسانی رکھی ہے کہ پانی نہ ہو تو مٹی صحیح, اور مسجد نہ ہو تو اللہ کی پوری روئے زمین صحیح. سب کو اللہ نے مسجد بنا دیا اس امت کے لیے. جعل للارض کلھا مسجدا وطہورا, میرے لیے پوری روئے زمین مسجد بنا دی گئی ہے, اور پاکی بنا دی گئی, طہارت کا سبب بنا دی. بس تو یہ طہارت کے مسائل آ رہے ہیں. تو نجاست کی بھی 2 قسمیں ہیں, حقیقی اور حکمی. طہارت کی بھی 2 قسمیں ہیں, حقیقی اور حکمی. سمجھ میں بھیجا شریف میں آج اور بھیجوں آپ کی طرف, تو پھر بھیجے لوگوں کے بہت کمزور ہو گئے, زیادہ کچھ کہا جائے تو لوڈ نہیں اٹھا سکتے علمی. ایک بڑا کرم ہے اللہ کا. تو طہارت کے عام مستقل مسائل آ رہے ہیں. پہلی فصل, اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلی فصل میں بخاری اور مسلم سے ہی حدیث لاتے ہیں. یہ ابو مالک اشعری کہتے ہیں, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, الطہور شطر الایمان, پاکی آدھا ایمان ہے. سمجھے بھیا, حقیقی پاکی بھی چاہیے اور حکمی پاکی بھی چاہیے. پاک رہو, ناپاک نہ. لباس کو پاک کرو, جسم کو پاک کرو, جس جگہ عبادت کرنا اس کو صاف ستھرا کرو, جگہ کو پاک. پھر دل کو پاک کرو, دماغ کو پاک کرو, آنکھ کو پاک کرو. آنکھ بہت گناہ کماتی ہے, جتنا گناہ آنکھ نے کمایا شاید کسی نے نہیں کمایا ہے. آنکھ کو پاک کرو. کانوں نے بھی خوب گناہ کمائی, ادھر ادھر کی خوب سنی ہے, اور اس مصیبت میں زیادہ عورتیں مبتلا. 4 عورتیں جہاں بیٹھتی ہیں 5ویں کی برائی شروع, اگر 5ویں بھی آ گئی تو اس کی بند کر کے 6ٹھی کی شروع کر دیا, اس کو بھی شاید اللہ ماشاء اللہ. کسی کی برائی بھلائی سے کیا لے کے بیٹھے ہو, ہم کیا کم برے ہیں؟ اپنی برائی کو ڈوب کر کے کیوں نہیں دیکھتے, اس کو دور کرنے کی کیوں نہیں کوشش کرتے؟ تو کانوں کی صفائی, منہ کی صفائی, ناک کی صفائی. ناک میں پانی ڈالتے ہیں کہ نہیں وضو میں بھیا؟ غسل میں تو ضروری ہے کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, اور جسم کے ہر اس میں پانی بہانا, پانی بہنا ہی چاہیے. تو سب کو پاک رکھو آپ, اس لیے کہ اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے. جیسے اللہ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. اللہ جمیل یحب الجمال, پاکی کو پسند کرتا ہے. تو یہ پاکی آدھا ایمان ہے, بہت سمجھ بوجھ کے پاکی حاصل کرنے کے. یعنی پتہ چلا کہ یہ ظاہر کی پاکی جو ہے ہمارے ایمان کو بھی تقویت دیتی ہے, آدھا ایمان بن جاتی ہے. اور کبھی ایمان بول کے عمل مراد لیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا قرآن شریف پڑھتے ہیں تو ما کان اللہ لیضیع ایمانکم پڑھتے ہیں کہ اللہ تمہارے ایمان کو برباد کرنے والا نہیں, یعنی تمہاری نماز کو. بولا گیا ایمان مراد ہے نماز, اس لیے کہ ایمان کی علامت ہے نماز. تو معلوم ہوا کہ آدھی نماز ہے طہارت. کوئی نماز ہے کہ بغیر طہارت ہو جانی ہوگی. لہٰذا طہارت کے بارے میں کافی محتاط رہو بابا. شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان, اور الحمدللہ یہ میزان عمل کو بھر دے گا. جو کثرت سے لوگ الحمدللہ پڑھتے رہتے ہیں اس کا ثواب اتنا زیادہ ہوگا کہ ترازو کو قیامت کے دن بھر دے گا. الحمدللہ یہ میزان کو بھر دے گا. اور یہ الحمدللہ جو ہے شکر کی اصل ہے, اصل. الحمدللہ راس الشکر, الحمدللہ کیا ہے؟ شکر کی اصل ہے. جب آپ کہتے کہیں بھی الحمدللہ کہ اللہ تیری سب خوبی ہے, تو آپ نے شکر ادا کر لیا. اسی لیے آپ کھانا کھا کے کیا پڑھتے ہو؟ الحمدللہ الذی, یہ الحمد کہتے ہیں. پانی پی کے کیا کہتے ہو؟ الحمدللہ کہتے ہو. دودھ پی کے کیا کہتے ہو؟
کوئی اچھی خبر سن کے کیا کہتے ہو؟ الحمدللہ. دیکھ رہے ہو نا، شکر کی جان ہے الحمدللہ. لم یشکر اللہ من لم یحمد ہو، اللہ کا شکر اس نے ادا ہی نہیں کیا جس نے الحمدللہ نہیں پڑھا. بھائی بس یہ قیامت کے دن میزان کو بھر دے گا الحمدللہ. دیکھنے میں یہ کتنا مختصر ہے، کل قیامت کے دن یہ کتنا بھاری ہو جائے گا. اللہ توفیق دے. سبحان اللہ والحمدللہ، یہ دونوں اگر یہ الگ الگ ہے تو تملان کہا اور تملو راوی کو شک ہے. ما بین السماوات والارض، جس نے سبحان اللہ کہا کہ اللہ تیرے لیے پاکی، پھر الحمدللہ کہا زمین آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے سب کو بھر دے گا. زمین آسمان کے درمیان یہ دونوں ثواب سے بھر ڈالیں. کیا سمجھتے ہو کتنا مختصر ہے سبحان اللہ الحمدللہ. والصلاۃ نور، اور نماز کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ کہا یہ نور ہے. نماز نور ہے، نور. اس سے دل و دماغ سب روشن ہو جائے. اور دنیا اور آخرت میں اس سے آپ دیکھنا کہ عجیب اجالا ہوگا. جس کی نماز نماز ہے کیا کہنا، لیکن نماز ہو جائے تو بابا ہے، نماز ہو جانے کی نور ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ نمازی جو ہے اس نور کی روشنی میں دیکھتا ہے جو نماز سے اسے حاصل ہے، نور الہی سے دیکھتا ہے. اس کو الگ سے آنکھ ملتی ہے نمازی کو دیکھنے. یہ اور بات ہے آپ پر کچھ ظاہر نہ کرے ہو، لیکن اس کے دیکھنے کی نگاہ الگ ہو جاتی ہے نمازی. وہ آئے گا سب. ابھی تو میں تھوڑا سا یہاں بتا دوں نماز کیا ہے، نور ہے. یعنی یہ تاریکی کے پردے کو چاک کر دیتی ہے. کوئی کتنا ہی اندھیرا ڈالے نمازی کے اوپر کچھ اندھیرا نہیں، سب وہ دیکھ لیتا ہے اجالے. یہ دنیا اندھیرا ڈالنے میں لگی ہے بابا، اور نماز جو ہے اس اندھیرے کو چاک کرنے میں لگی. اچھا، اسی لیے کچھ لوگوں کو نمازیوں سے قد ہے یا آپ ہمارے آپ کو دیکھ لیتے ہو بغیر دیکھے ہوئے. اس لیے نماز نور. وہ صدقۃ و برہان، اور یہ صدقہ جو ہے دلیل ہے. صدقہ جو ہوتا ہے، خیرات و صدقات جو ہیں، یہ برہان ہے، دلیل ہے. اتنی بڑی دلیل ہے کہ کوئی گناہ ثابت کرنا چاہے بھی تو ہرگز نہیں کر پائے گا، کیونکہ صدقے جیسی دلیل اس کے پاس ہے. یہ سخی کے بہت عیب چھپاتا ہے صدقہ، بہت گناہ چھپا لیتا ہے اور بری موت سے بھی بچا لیتا ہے صدقہ. اور لوگوں کو کھائی نہ کھائی اس کا دوست بنا دیتا ہے. لوگ دینے لینے سے دوست بنتے ہیں، چکنی چپڑی بات سے نہیں ہے کہ بس ٹویٹ کر دو بس سب کام چل جانا. کچھ کر کے بتاؤ. صرف ٹویٹ کرنے سے کام نہیں چلے گا. ٹویٹ کچھ کر کے بتاؤ خلق خدا کے ساتھ کہ تم نے کیا کیا ہے. کس کا گھر بنا دیا آپ نے؟ کس کو کھانے پینے کا سامان آپ نے فراہم کیا؟ کس کی دوا دارو آپ نے کی؟ کس کے سر پہ آپ نے ہاتھ رکھا؟ کس بے سایہ کو آپ نے سایہ فراہم کیا؟ کچھ کر کے بتاؤ بابا. صرف ٹویٹ کرنے سے کام کہ ہم نے یہ ٹویٹ کیا، ہم نے یہ حملہ کیا ہوا، ہمیں چھوڑ دو بیکار کی بات. کچھ کر کے بتاؤ. آپ کسی دکھیا کو دیکھنے گئے، آپ نے دیا کیا اس کو وہ بتاؤ. اس کی مدد کیا کی وہ بتاؤ. اس کو سایہ کتنا دیا اس بے سایہ وہ بتاؤ. ٹویٹ ٹویٹ کانگریس اسی میں چلی گئی اور جا ہی رہی ہے برابر. کچھ نکلا تو نہیں آپ کے پاس سے کبھی؟ تو اس راز سے گئے. آدمی اس کا دوست ہوتا ہے جو اس کے ساتھ گرے پڑے وقت میں کچھ کام آتا ہے. بھوکا ہے کھانا کھلا دو، ننگا ہے کپڑا پہنا دو، بے جگہ ہے اسے جگہ دے دو، بے سایہ ہے اسے سایہ. اور دنیا کان کھول کر کے سن لے. ہم جب فاتحین عالم کے حالات کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو انہوں نے ساری دنیا کو محبت کا پیغام دیا، نفرت کا نہیں. نفرت سے یہ دنیا کبھی بھی کسی نے نہیں فتح کی. نفرت کبھی بھی فاتح عالم نہیں ہوئی. اس کو محبت سے فتح کیا گیا ہے. امریکہ کا جو یہ خواب دھرا کا دھرا رہ گیا، یہ زمین کے تنہا حکمراں ہم ہیں، یہ اس کی وجہ ہے. انہوں نے محبت کا نہیں نفرت کا پیغام بھیجا. کسی پر پابندی لگائی، کسی پر حملہ کیا، کسی کا تخت تاج چھین لیا، کسی کے روپے کی قیمت گرا دے، چلو بے وزن کر دیا. یہی سب تو دھندا آپ نے کیا. دیا کیا کسی جو آپ نے دیا وہ بہت کم ہے، جو لیا ہے وہ بہت زیادہ ہے. بابا آپ کا بھی خواب کبھی اگر امریکہ کا بھی خواب پورا نہیں ہوا تو ہم اگر کبھی سوچے کہ نفرت سے ہمارے خواب پورے ہو جائے، خدا کی قسم کبھی نہیں پورا ہوگا. نفرت اور شدت سے خواب ہے. یہ دنیا نفرت سے کبھی نہیں فتح ہوئی. اچھا، اسی لیے نبازی کرتے ہوئے اقبال کہتا ہے، جسے شاعر مشرق کہتے ہیں، اس نے مشرق و مغرب دونوں کی خاک چھانی ہے. وہ کہتا ہے یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر.
اپنے یقین کو مضبوط کرو، اور یہی یقین ایمان ہے کہ اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بے جگہ نہیں رہیں گے، یقین ہے یہ بالپکا۔ تو نے ہمیں پیدا کر کے کسی کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا ہے، آج بھی تو ہمارا تو مضبوط یقین چاہیے، مگر یہ نہیں کہ تھوڑی دیر میں ادھر تھوڑی دیر میں ادھر، یقین محکم عمل پہ ہم پھر اس یقین کے اوپر ہمیشہ عمل ہو، نہیں کہ جمعہ 8 دن کے یا پھر 360 دن کے یا مہینے میں ایک بار، یہ کوئی عمل ہے کہ جمعہ آپ کر لیں، مہینے میں آ کر کے کسی دن نماز روزہ کر لیں آپ، یہ سب کوئی معنی نہیں رہتا، ہمیشہ عمل کرو، رمضان تراویح پڑھ لو، نفل بھی پڑھ لو، شب قدر آئے تو رات بھر پڑھ لو، پھر ہمیشہ قائم رہو، یہ کچھ عمل نہیں ہے، عمل ہوا جو ہمیشہ کیا جائے، عمل پہ ہم مسلسل عمل چاہیے۔ یہ دو چیز ہوئی، اپنے یقین کو مضبوط کرو اور بندوں کے ساتھ اچھا عمل ہمیشہ کرو اور خدا کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اس لیے کہ وہ تو وہاں بھی دیکھتا جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تیسری چیز کہتا ہے محبت فاتح عالم، اس دنیا کو محبت سے فتح کیا گیا، نفرت سے نہیں۔ ہم جس زمانے میں طالب علم تھے اور آپ بھی طالب علم ہی ہیں، کوئی بہت علم والے نہیں، کچھ آتا جاتا نہیں ہے، لیکن 2-4 لفظ جو آتا جاتا آپ کو بتاتے ہیں، آج بھی طالب علم ہی ہیں، علم کے متلاشی ہیں ہم بھی، جیسے آپ ہیں۔ جس زمانے میں ہم دارالعلوم میں متعلم تھے، پڑھتے لکھتے تھے، تو مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھ رہے تھے ہم، کسی نے سکندر ذوالقرنین سے پوچھا کہ وہ تیرے اندر کیا ہنر تھا اے سکندر کہ تو نے پوری دنیا کو فتح کر لیا؟ اچھا سوال ہے، کسی فاتح عالم سے پوچھنا چاہیے کہ پوری دنیا کو کس طرح تو نے فتح کیا۔ اس نے بہت سراہ سوال کرنے والے کو، یہ اچھے سوالات، اس نے کہا کہ میں 2 باتیں بتاتا ہوں آپ کو، ایک تو یہ کہ میں کسی کی برائی بھلائی میں پڑا نہیں ہے، جو لوگ پہلے ہم سے تھے جو گزر گئے، مرنے والوں کا عیب ڈھونڈنے نہیں گیا، ارے بھائی عیب اپنا ہی کیا کم ہے کہ کسی کا ہم ڈھونڈنے جائیں، دیکھا پھر کچھ لوگ دوسروں کا عیب ڈھونڈنے میں لگے ہیں، اور اپنا عیب بغل میں چھپا کے عیب میں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں لت پت ہے، اور دوسروں کا عیب ڈھونڈنے میں لگے ہیں۔ ایک دوسری چیز وہ کہتا ہے کہ میں نے وفات یافتہ لوگوں کا نام تو سوائے اچھائی کے نہیں دیا، ان کے برائی کے پیچھے نہیں گئے، دوسرا حسن بتاتا ہے کہ میں نے جس ملک کو بھی اللہ کی مدد سے فتح کیا اس کی رعایا کو ستایا نہیں، اسی لیے مغربی دنیا نے یہ ہنر لے لیا ہے، دنیا بھر کو وہ لوٹتے ہیں ضرور، لیکن جو ان کی اپنی رعایا ہے ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ رعایا ہی کسی حکومت کی طاقت ہے، اصل طاقت نہ اسلحہ ہے، ہتھیار اسلحہ نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ افراد جو ہیں کوئی چیز نہیں ہے، سوویت یونین بکھر گیا، اسلحہ دھرا کا دھرا رہ گیا، افرادی قوت بھی کنارے رہ گئی، اسلحہ قوت ہے لیکن اصل قوت نہیں، آدمی قوت ہے، اصل قوت جو ہے رعایا کے دل کی خوشی ہے، جس حکمراں کے ساتھ رعایا کے دل کی خوشی ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی باہر والا اس کے سامنے نہیں ٹکے گا، جس نے اپنے ہی رعایا کا ناک میں دم کر دیا وہ دوسرے کا غلام ہو کے رہے گا، اور نام نہاد مسلم دنیا پر جو مصیبت مسلط ہے یہی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو کسی کے اشارے پر تباہ کرنے میں ہمیشہ لگے رہے ہیں، اسی لیے آج تک انہیں مخلصی نہیں ہوئی، کسی کے دست نگر ہو کے رہ گئے، اپنی رعایا کو نہیں سنبھالا۔ یہ پڑھنے کے زمانے میں نے کہا رعایا کو ہم نے نہیں ستایا، رعایا اصل طاقت ہے، اسی لیے کبھی کبھی سنا ہوگا میں نے کہ کسان اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کو خوش ہونا چاہیے، اس کی مضبوطی ہے، اور پوری رعایا جو ہے وہ کسی حکومت کی پوری طاقت ہے، تو اس کا دل اور دماغ جیتنے کی کوشش کرو، یہ اس چیز کی متلاشی ہے، دل دماغ جیتنے کی کوشش کرو۔ نفرت نے کبھی دنیا کو فتح نہیں کیا، تو کسی حکمراں کی بتا دو یہ مجال ہوئی کہ پوری دنیا کو نفرت سے فتح کر، کبھی کسی کی طاقت نہیں، جب اپنی یہ رعایا جو ہے اپنے قابو میں نہ ہو تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے اپنے گھر میں صلح کر لو، پھر جو چاہیے باہر والوں کو آپ جو ہے تنبیہ کرتے رہو، آگاہ کرتے رہو کہ ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے، ہم تو لوگوں کی خدمت پہ لگے ہوئے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا، 2 چیزیں بتائی اس نے، ایک تو یہ کہ ہم نے جو حکمراں ہم سے پہلے گزر گئے تھے حکمراں، ہم نے ان کا اچھائی کے سوا برائی کے ساتھ نہ، یہاں گڑے مردے اکھاڑے جا رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اپنی رعایا کو ستایا نہیں، کبھی انہیں آرام پہنچانے کی کوشش۔ چلو صاحب، تو یہ صدقہ برہان ہے، یہاں ہم پہنچے تھے، دلیل ہے۔ وہ صبر و ضیاء، اور یہ صبر جو ہے یہ روشنی ہے، صبر جیسا کوئی وظیفہ نہیں ہے، وظیفہ تو بہت ہے پڑھنے کا، تسبیح پڑھنے کو، صبر سے بڑا وظیفہ اور صبر سے بڑا کوئی مجاہدہ بھی نہیں ہے۔ آئی بات
ہیچ تسبیح ہے نہ دارت نہ اثر، صبر کن کا صبر مفتاح الفرج۔ کوئی تسبیح اتنا اثر تو نہیں رکھتی جتنا صبر۔ صبر کرو صبر کرو صبر کرو، صبر کشادگی کی کنجی ہے، ایک دن تنگی دور ہو کے رہے گی۔ چلو صبر جو ہے وہ ضیاء ہے، یہ حضور فرما رہے ہیں سب۔ والقرآن حجت لک علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے موافق گواہی دے گا کہ تم نے پڑھا سمجھا اور عمل کرنے کی کوشش کی، یا پھر تمہارے خلاف گواہی دے گا کہ تم نے پڑھا بھی نہیں سمجھا بھی نہیں اور عمل کی کوشش بھی نہیں۔ اللہ بچائے گا۔ حضور فرما رہے ہیں تمام لوگ صبح کرتے ہیں، یغدو صبح کرتے ہیں، فبائع نفسہ، تو اپنی جان کو بیچ، صبح کرتے ہی اپنی جان ہم بیچتے ہیں، ہر صبح کو اپنی جان بیچتے، ہر اٹھنے والا۔ فموتقھا وموبقھا، کچھ لوگ نیکی کر کے اپنی جان کو گناہ سے بچا دیتے ہیں اور کچھ لوگ گناہ کر کے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ گناہ ہے جو ہمیں ہلاک کر ڈالتا ہے، برباد کر دیتا ہے، یہ امام مسلم نے روایت کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ دونوں بھر دیتے ہیں زمین آسمان کے درمیان، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو میں نے صحیحین میں نہیں پایا اور نہ کتاب حمیدی میں نہ جامع میں، لیکن اس کا ذکر دارمی نے کیا ہے سبحان اللہ والحمدللہ کے بدلے۔ ابھی سنا تھا کہ سبحان اللہ والحمدللہ زمین آسمان کو بھر دیں۔ چلو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا دین تو ٹھیک سے سمجھ لیں، پھر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، پہلے ہم تو کچھ عمل کر لیں پھر دوسروں کو عمل کے لیے کہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سمجھنے والے، عمل کرنے والے اور دین پر جان چھڑکنے والے ہو جائیں، اور وہ بندگان قدسی جو صحیح معنوں میں دیندار ہیں، اللہ زندگی میں ان کے قدموں کی دھول ہمیں عطا فرمائے، ان کے قدموں میں دفن ہونا نصیب کرے، اور انہی کے ساتھ ہم تمام کا حشر و نشر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔